مولا تیرا نام بڑا، مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا۔ مولا تیرا نام بڑا۔ خواتین حضرات، گلوبل پلس کے سہرانہ سلطنت سے حاضر ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ راشد عارف کے 3 مصرے کیوں پڑھے، مولا تیرا نام بڑا، مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا۔ تو جس کیس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ایسا کیس ہے کہ جس کا خوف، جس کی دہشت پورے ملک کے اندر ہے، پورے پاکستان کے اندر ہے۔ وہ کیس ہے مسنگ پرسنس، لاپتہ افراد۔ لاپتہ افراد کن کے ہاتھوں؟ نامعلوم افراد۔ تو عجیب سا کمبینیشن ہے لاپتہ افراد اور نامعلوم افراد کا۔ پاکستان کے اندر یہ پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سنی گئی آج، جسٹس محسن اختر کیانی۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے جو سوالات پوچھے ہیں اسٹیٹ سے، انہوں نے وزیر داخلہ کو بلایا ہوا تھا اور اٹارنی جنرل بھی وہاں تھے۔ جو سوالات پوچھے ہیں وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی اور ہر شہری کے ذہن میں ہیں۔ انہوں نے پوری عوام کی آج عکاسی کی ہے اپنے ریمارکس کے اندر، جو انہوں نے کویسچنز ان کو کیے ہیں۔ وزیر داخلہ سے انہوں نے پوچھا کہ جناب کل کتنے افراد ابھی تک آپ نے ریکور کروائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 58 کی لسٹ تھی، 28 ہم نے ریکور کروا لیا ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں 28 نہیں 22 ریکور کروائے ہیں، لیکن 28 کی جو ہے نا جی وہ ہمارے پاس کوئی اس کا ڈیٹا نہیں ہے۔ تو کورٹ نے یا جج صاحب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستانی شہری جو 28 ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، کہاں گیا ڈیٹا؟ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ اٹارنی صاحب آپ بتائیے کہ یہ ڈیٹا کس کے پاس ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ہوتا ہے؟ کیا کس نے لے کے آنا ہے؟ کس نے بتانا ہے کہ وہ لوگ مسنگ ہیں؟ آپ کے ریکارڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ریکارڈ پہ ہے لیکن ابھی چیزیں ہمارے پاس کلیئر نہیں ہیں۔ جج صاحب نے ان کو ٹائم دے دیا کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ ان کا ڈیٹا کدھر ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کس کے پاس ہے، کنہوں نے اٹھائے ہیں۔ ساتھ ہی جج صاحب نے ایک اور سوال داغ دیا جسٹس کیانی صاحب نے۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو 22 افراد ملے ہیں وہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مل گئے۔ انہوں نے کہا جی ملے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہاں سے ریکور کیے ہیں آپ نے؟ کس کے پوزیشن میں تھے یہ لوگ؟ کس نے ان لوگوں کو غائب کیا ہوا تھا؟ کس نے اپنے پاس رکھا تھا یا اپنے پاس پناہ دی ہوئی تھی؟ تو ہمارے وزیر داخلہ پاکستان کے ان عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے جی انٹرنلی جو بہت زیادہ پاورفل عہدہ ہوتا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کورٹ نے کہا جی یہ کیا آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ پاکستان ایک سٹیٹ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کورٹ کے ریمارکس ہیں، کورٹ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور کورٹ نے یہ ٹھیک کہا ہے۔ یقین کیجئے پاکستان کے اندر عدالتی نظام کی جو حالت ہے، جو عدالتی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے، پچھلے 5-6 سال میں تو انہوں نے انی مچائی ہوئی تھی۔ انی مچانا سمجھتے نا آپ؟ انہوں نے انی مچائی ہوئی تھی، نہ کسی کو انصاف مل رہا تھا، نہ کوئی انصاف ہو رہا تھا، نہ انصاف ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ملک کے اندر انصاف کے نام کے اوپر۔ اب تھوڑا سا لوگوں کو ایک آس لگی ہے، امید لگی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، جو عہدے پہ بھی قاضی ہیں، نام کے بھی قاضی ہیں، جو دورے قاضی ہیں، قاضی دی اسکیئر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں انصاف کی بھی 2 گنا توقع ہے، سپیڈ کی بھی 2 گنا توقع ہے۔ وہ جو ہمارے بہت پرانے کیسز لگے ہوئے تھے قاضی صاحب کے آنے کے بعد وہ حل ہوں گے معاملات، لیکن افسوس یہ ہے کہ قاضی صاحب کا ٹینیور بہت تھوڑا ہے، اور وکلاء کی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ ارجنمنٹ پہ ارجنمنٹ، آج لے لی تاریخ، پھر اگلی تاریخ لے لی، پھر اگلی تاریخ لے لی، اور کورٹ کی مجبوری ہوتی ہے تاریخ دے دیتی ہے۔ لیکن جو امپارٹنٹ نیچر کے کیسز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی حل ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو پھر ایک عذاب آنے والا ہے چیف جسٹس کی صورت میں، اعجاز الاحسن کی صورت میں، وہ عذاب ہی آئے گا۔ جس طرح پہلے بھی عذاب تھا، بعد میں بھی عذاب ہے، درمیان میں ایک قاضی کے لیے قاضی صاحب ملے ہیں، سایہ ریلیف آیا کام کو تھوڑا سا۔ تو قاضی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جانے سے پہلے وہ سارے معاملات نپٹا جائیں کہ آنے والے نے پھر وہیں پہ آ کے بیڑا غرق کر دینا ہے۔ کل کی اللہ کو پتہ کہ کل کیا ہوگا، کل نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے عدلیہ کی کہ اعجاز الاحسن سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے پچھلے دور میں کیا، خدا کے لیے قاضی صاحب اپنے دور میں انصاف کر جائیے، اور یہ سارے معاملات ہمارے کدھر گئے، مسنگ پرسن کہاں گئے؟ تو جو محسن کیانی صاحب کہہ رہے ہیں
जस्टिस मोहसिन कियानी साहब दरअसल ना वो हमारे एक शायर हैं पंजाबी के, अरशद मंजूर। अगर उनकी ज़ुबान में मैं कहूँ ना जी कि शेर की सूरत में कि कंधा कोलों डर लगदा है, कंधा कोलों डर लगदा है, मक्तल वर्गा घर लगदा है, कोई खोज खुरा नहीं लभदा, कातिल कारी घर लगदा है, कोई खोज खुरा नहीं लभदा, कातिल कारी घर लगदा है। तो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने शायद यही पूछा है, यही बताया है उनको कि भाई साहब आपको कोई खोज खुरा नहीं मिल रहा, इतना कातिल कारीगर है, मुझे उसका नाम चाहिए, वो मुझे बताएं। उसके ऊपर कोर्ट ने उनको तारीख दी है, उन्हें कहा कि मुझे आके बताएं कि वो बंदे किन से रिकवर हुए हैं, उन्हें उठाया क्यों गया था। वज़ीर दाखिला साहब, ये जो आप काम आपकी ड्यूटी लगाई है ना, ये एक सिंपल थानेदार, छोटा थानेदार, उसकी जॉब है। वो जाके पता कर सकता है सारा कुछ। आपने कह दिया जी मैं जाऊँगा, उन्हें बुलाऊँगा खाने पे, फिर उनसे पूछूँगा कि आपको किसने रखा था, आपको किसने उठाया था, मुझे बताएं। आपकी ज़ियाफ़त में आए हुए वो डिप्रेस्ड मेहमान, वो आपके सामने ज़ुबान खोलेंगे कि मुझे किसने उठाया था? कभी नहीं बोलेंगे। जिन्होंने रिकवर किया है उनकी ड्यूटी है वो बताएं कहाँ से रिकवर किया है। कानूनी नुक्ते की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने रिकवर किया है वो बताएं कि यह माल कहाँ से बरामद हुआ है। देख लीजिए, आइंदा समाज के ऊपर भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद तो बहुत है कि ये कोई मामला सुलझेगा और इस तरह से मज़ीद लोग जो उठाने बंद किए जाएंगे और जो पुराने उठाए हुए हैं वो वापस किए जाएंगे। खुदा जाने वो किस हालत में ज़िंदा भी हैं कि नहीं हैं। और अल्लाह करे कि मेरा मुल्क वो दोबारा पाकिस्तान बन जाए, जो पाकिस्तान का ख्वाब हमें पाकिस्तान बनाने वालों ने दिखाया था। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।